اس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یزید و ینقص، یزید و زیادہ ہوتا ہے، و ینقص کم بھی ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے، بعد المشرقین ہو گیا کہ نہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ائمہ دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں، اس لیے کہ فقہ کے بلے سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، کوئی شک نہیں، اور محدثین میں سے سید المحدثین رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ کوئی ریکنسیلیشن بظاہر نظر آتی ہے ان دو سٹیٹمنٹس میں؟ اپیرنٹلی دے آر irreconcilable، ان کو جوڑا جا ہی نہیں سکتا، لیکن ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ یہ چیزیں میں کم سے کم 20-25 برس سے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچر اسی میں ہوئے تھے، 1.5 گھنٹے کے 5، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا مضمون تو نہیں ہے۔ اس وقت تو میں منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ چونکہ فقیہ ہیں، ان کا دائرہ عمل، دائرہ کار، دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ، قانون۔ وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں؟ 100% کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا تہجد گزار، 5 وقتہ نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے، تہجد گزار ہے، اسے زیادہ دو، اور یہ تو فاسق و فاجر ہے، مسلمان تو ہے۔ اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو وراثت سے محروم ہو گیا، 0 ہو جائے گا پھر تو۔ لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا، فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے، فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے، نمازی جو اگر وہ گڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے، بلکہ تارک صلاۃ بھی مسلمان ہے۔ صرف منکر صلاۃ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، اسلام صلاۃ کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس سے وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے، قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے اس کا حق بالکل مساوی ہے، متقی، تہجد گزار، 5 وقتہ نماز کا پابند، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار، ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا۔ یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ، یہ ہے لیگل سٹیٹس کا مسئلہ، یہ ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، انسان کے حقوق نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے۔ لیکن حقیقی ایمان سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں بڑے ڈٹ کر یزید و ینقص، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر، قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا، دل وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے، فزیولوجی کے اعتبار سے کیا ہے، یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے، یا یہ پھیل رہا یا سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت، دل کی حرکت بند، موت۔ یہ دل کا معاملہ جو ہے اسی طرح دلی ایمان جو ہے، حقیقی ایمان، وہ بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھا وعظ آپ نے کہیں سنا ہے، اچھی تقریر سنی ہے، دل پذیر کوئی وعظ کوئی نصیحت سنی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یا کہیں درس قرآن سنا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ آپ کو خود محسوس ہوگا
کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی. اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے جہاں ٹھٹھے لگ رہے ہوں اور جہاں لطیفے ہو رہے ہوں، فحش گوئی ہو رہی ہو معاذ اللہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایمان گھٹے گا. تو الایمان یزید و ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 100% درست. اور الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ، اور 100% درست. یہ ریکنسیلیشن ہے دونوں میں، کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک ایمان ہے قانونی ایمان. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایسپیکٹس کے اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان جامد حقیقت ہے، نہ یہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یا زیرو ہے یا فل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجی میں ایک لا ہے، آل اور نن لا. کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی. یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے، ایمان گھٹے اور بڑھے. لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اب آگے چلیے، جہاں تک تو ہے قانونی ایمان کی بحث ہو، یہاں ہم نے ختم کر دی. اسی لیے یہ دو ڈبل لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ بحث ختم. اس لیے کہ اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو قانونی ایمان ہے، ہمیں حاصل ویسے ہی ہے، والدین سے مل گیا. اس کے ضمن میں کوئی ہمیں نہ محنت کرنی پڑی ہے، نہ کوئی اس کے لیے قربانی دینی پڑی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشقت جھیلنی پڑی ہے. یہ تو ہمیں وراثت میں منتقل ہو گئی. اب حقیقی ایمان کو سمجھیے، اس کی دو قسمیں ہیں. یہ ہے اصل علمی مضمون جو ہمارے اس درس کے ساتھ متعلق ہے. یہ جو ہے، ایک ہے تقلیدی یا غیر شعوری، ایک ہے اکتسابی یا شعوری، کانشس ایمان. وہ جو کہ آپ نے ایکوائر کیا ہے ایمان، اکتساب کرنا، حاصل کرنا، ارنڈ، کانشس اینڈ ارنڈ ایمان. ایک تقلیدی ہے اور غیر شعوری ہے. یہ تقلیدی اور غیر شعوری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ تقلیدی اور غیر شعوری کی بحث بھی چھوٹی سی ہوگی. یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی مسلمان ہوگا، اب اگر وہ عمل کرتا رہے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اور جو فرائض ہیں، حرام سے مجتنب رہے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں. یعنی جیسے ایمان سے عمل وجود میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، ایسے ہی عمل سے ایمان وجود میں آتا ہے. مسلسل عمل کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، چاہے ابھی آپ کو وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں تھا، لیکن نمازیں پڑھتے رہنے سے اور دین پر عمل کرتے رہنے سے آپ کے اندر وہ ایک ایمان پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ ایمان غیر شعوری ہوگا، یہ تقلیدی ہوگا. اس کے اندر کوئی ڈائمنشن جو ہے، انٹلیکچوئل ڈائمنشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی بصیرت نہیں ہوگی، جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھو لوگوں، یہ میرا ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی علی وجہ البصیرت مومن ہے اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں ہے جس میں بصیرت باطنی نہ ہو، جس میں انٹرنل جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، جس کے اندر کے ڈائمنشن نہ ہو انٹلیکچوئل. نہیں، وہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ایمان کہلائے گا. تو تقلیدی ایمان پیدا ہو جاتا ہے ایک تو احکام اسلام پر مسلسل عمل کے نتیجے. نمبر دو، یہ تقلیدی ایمان صاحب ایمان لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتا ہے. جو صاحب ایمان ہے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، یقین قلبی والا ایمان موجود ہے، آپ ان کے قریب رہیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے پاس بیٹھا کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان کی صحبت سے مستفید ہوں گے، تو اس سے بھی آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، یقین والا ایمان پیدا ہو جائے گا. اگرچہ پھر یہ تقلیدی ہوگا، غیر شعوری ہوگا، یقین تو ہے نا. بلائنڈ فیتھ بھی یوں سمجھ لیجئے بہت قیمتی شے ہے، بلکہ اپنی قوت کار کے اعتبار سے بلائنڈ فیتھ زیادہ طاقتور ہوتا. اندھا یقین، اندھے یقین کے نتیجے میں تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دے جاتا ہے، جان پر کھیل جائے گا، اندھا یقین. لیکن ایک ہے وہ جو
قل حاضہ